ہم اپنے اعمال کو یادگار بنانا چاہتے ہیں، ماندگار بنانا چاہتے ہیں، اور ورتھی، جن کی ویلیو ہو خدا کے نزدیک، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ عزیزنا محترم، کثرت اعمال ہدف نہیں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے، اکثر و عملہ نہیں ہے۔ اللہ نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے کہ ہم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، اور احسن عمل کی پہلی تعریف یہ جو مقبول درگاہ الہی ہو۔ ابلیس کے اعمال میں کمی تھی کیا؟ ابلیس کی عبادت میں کمی تھی کیا؟ ابلیس نے کم عبادت کی تھی کیا؟ اس کا تو ایک سجدہ، خطبہ قاسیہ میں نہج البلاغہ میں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے، قد عبداللہ 6000 عام من، ایک سجدہ اس کا 6000 سال پر محیط تھا۔ ابلیس کا ایک سجدہ، چپے چپے پر اس نے عبادت کی تھی۔ وہ ملائکہ کی صف میں مورد خطاب ٹھہرا، درالی کہ وہ جن ہے، آگ سے بنا ہوا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اسے پوچھا تھا کہ ما منعک اذا امرتک ان تسجد لآدم، جب میں نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ تو کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا اور اس کو خاک سے بنایا، اور اس کا استدلال یہ تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ لیکن یہ صف ملائکہ میں کیا کر رہا ہے؟ اس کا سٹیٹس دیکھیے، اس کی عبادات کو دیکھیے، وہ کثرت عبادت ہے، وہ احسن الاعمال نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ وہ خالصتاً للہ نہیں تھی، آخر میں یہاں پر فخرج منہا، خدا کی بارگاہ سے راندہ درگاہ الہی ہوتا ہے، اور جو کچھ اس نے کیا تھا سارے کا سارا ضائع، اعمال ضائع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دشمن پروردگار اور ظاہر لعنت پروردگار کا مستحق، جس کے مقابلے میں ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا، وہ اعمال کی جب بات کرتے ہیں تو کثرت اعمال نہیں ہے۔ اچھا خوب، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے ماندگار ہے، اور ہم بھی اگر چاہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے عزیزان محترم اعمال کا خالصتاً للہ ہونا، خلوص، پیورلی فار اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ جو خلوص ہے، یہ جو خالص ہونا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو خالص ہونا بہت امپورٹنٹ۔ نہضت کربلا کی ماندگاری کا مین دوسرا سبب کیا ہے؟ خالصتاً للہ، کسی قسم کی ملاوٹ کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اب بہت ساری نہضتیں ایسی ہیں کہ جو کامیابی اور ناکامی اپنی جگہ پر لیکن تاریخ میں موجود ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پر جا کر جو ہے نا ملاوٹ کچھ نظر آتی ہے۔ وہ توابین کی نہضت ہو، حتیٰ وہ قیام مختار ثقفی ہو، اب آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے۔ مدینہ کے اندر واقعہ حرہ، اس کی تفصیلات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو جتنے واقعات ملیں گے۔ زید ابن علی کی نہضت، وہ بھی قیام ہے ان کا، خون ریزی ہے، شہادت ہے، مظلومیت ہے، ظلم و ستم ہے، لیکن آپ ایٹ دی اینڈ جو ہے نا وہ رزلٹ کے طور پر دیکھ لیجئے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات نتیجے کو دیکھ کر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عمل کی وہ جو سبق سنگین ہم کرتے ہیں نا، جا کے جب اس کو ترازو میں رکھتے ہیں، جب تولا جاتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔